کچھ لوگوں نے جادوگر کہا نوز باللہ اللہ کے نبی کو کہ یہ جادوگر ہے. ایک بڑھیا اپنے گھر کا سارا سامان یہ گٹھری میں باندھ کر گھر کے باہر روڈ پر کھڑی ہو گئی کہ باپ رے باپ اب مکہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے. تو دینوں پر حملہ ہو رہا ہے. نہ جانے کون جادوگر آیا ہے جس کا نام محمد ہے. وہ ایسا جادوگر ہے جس کا چہرہ جو دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. جو اس سے گفتگو کر لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. نہ ہم مکہ میں رہیں گے, نہ عبداللہ کا بیٹا محمد کا چہرہ دیکھیں گے, نہ ہم مسلمان ہوں گے. اس سے بہتر مکے چھوڑ دیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اے بابا بولنا, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑھیا گٹھری بنا کر گٹھری باندھ کر روڈ پہ کھڑی ہو گئی کہ کوئی آئے گا گٹھری اٹھا کر میرے سر پہ دے گا, ہم مکہ سے دور چلے جائیں گے, وہیں زندگی گزار کر مر جائیں. چلچلاتی دھوپ ہے, دوپہر کا وقت ہے, کوئی تو آئے. دیکھا ایک نوجوان کندھے پہ کالی کملی ہے, ذرا سبحان اللہ بولے تو ماشاء اللہ. کندھے پہ کالی کملی ہے, سر جھکائے ہوئے چلا آ رہا ہے. جب قریب آیا یہ بڑھیا کہتی ہے, آواز دیتی ہے, او بیٹا ذرا ادھر آنا. وہ نوجوان قریب آیا, بڑھیا چہرہ دیکھتی ہے, آنکھیں چوندھیا جاتی ہے. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں, ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ سورج آسمان میں نہیں تیرے گالوں میں گھوم رہا ہے. سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ. سورج بولیے آسمان میں نہیں تیرے گالوں میں گھوم رہا ہے. تو کتنا حسین و جمیل ہے, تو کتنا خوبصورت ہے, قربان جاؤ. تو نوجوان کہتا کہ اماں تم نے بلایا کیا بات؟ بولا بیٹا یہ گٹھری کو ذرا میرے سر پہ اٹھا کے رکھ دے, وزنی گٹھری ہے میں اٹھا نہیں سکتی ہوں. تو وہ نوجوان اس گٹھری کو جب اٹھایا تو دیکھا کہ بھاری ہے. کہا کہ اماں آپ سے نہیں اٹھے گی گٹھری, آپ نہیں لے جا پاؤ گی, کہاں جانا؟ بولا بیٹا وہ پہاڑی دیکھ رہا ہے نا؟ بولا ہاں. بولا وہ اسی کے پیچھے جانا ہے, وہاں ہمارے رشتے دار رہتے ہیں, وہاں تک پہنچنا, کوئی مزدور بھی نہیں مل رہا. یہ نوجوان کہنے لگا کہ اماں چلو میں اس گٹھری کو پہنچا دیتا ہوں. سبحان اللہ مولانا ماشاء اللہ. بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہیں, بڑھیا کی گٹھری لے کے آقا چلت ہیں, سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے, سیرت آقا دیکھے بڑھیا کہت ہے. کا کلمہ پڑھا دا, کلمہ پڑھا دا آقا جیرا تر سے, انگنا آقا تہرے نور برسے. گھر گھر اجالا با, گھر گھر اجالا با تہرے گھر سے, انگنا آقا تہرے نور برسے. یہ نوجوان گٹھری اٹھا کر چل رہا ہے, پیچھے نوجوان ہے, آگے بڑھیا ہے, چلچلاتی دھوپ ہے. اور قربان جاؤ محسن انسانیت امام الانبیاء کا اخلاق کیسا تھا, قربان جاؤ. سر پہ سورج ہے, تیز دھوپ ہے, برداشت نہیں ہوا, کندھے سے کملی کو اتارا, اس بڑھیا کے سر پہ رکھ دیا. اماں بہت تیز دھوپ ہے. سبحان اللہ ولد ماشاء اللہ, بہت تیز دھوپ ہے. تو بڑھیا کہتی کہ بیٹا تو کتنا خوش نصیب ہے, تو کتنا خوش نصیب ہے, اور تجھ سے زیادہ خوش نصیب تیرے ماں باپ ہوں گے جس کا تو بیٹا ہے. ایسا نوجوان میری آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا. لیکن بیٹا افسوس ہے, تجھے کچھ پتا ہے مکہ میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ بولا نہیں پتا نہیں. بولا کہ بیٹا تو بھی انجان بندہ گھوم رہا ہے, لیکن بیٹا میں تمہیں بھی آگاہ کر دیتی ہوں, مکہ میں ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک.
مکہ میں ایک بہت بڑا جادوگر آیا ہے، اے بیٹا عبداللہ کا بیٹا ہے، اب محمد نام ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، لیکن بیٹا وہ اتنا بڑا جادوگر ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس سے بات کر لیتا ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ بولا اچھا، بولا بیٹا اسی کے ڈر سے تو ہم بھاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولے دا، اسی کے ڈر سے تو ہم بھاگ رہے ہیں۔ بیٹا اس سے ملاقات مت کرنا۔ منزل پہ بڑھیا پہنچ گئی، کہتے بیٹا بیٹھ جا، تم نے میری منزل کو آسان کر دیا۔ اندر گئی جھوپڑے کے اندر میں تو لسی لے آئی، دودھ کا گلاس، بیٹا گلاس دودھ پی لے۔ یہ نوجوان نے کہا کہ اماں یہ دودھ میں نہیں پی سکتا۔ بولے بیٹا پھر پانی پی لے۔ بولے پانی بھی نہیں پی سکتا۔ بولے کچھ کھا لے۔ بولے کھا بھی نہیں سکتا۔ تو بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو بہت امیر و کبیر گھر کا بچہ ہے، ہم لوگ غریب ہیں، اس لیے۔ یہ نوجوان نے کہا کہ اماں ایسی بات نہیں ہے، دراصل بات یہی ہے کہ آج میرا روزہ ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ، آج میرا روزہ ہے۔ وہ بڑھیا اپنے آنچل سے پیسے درہم نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ مزدوری رکھ لے۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ اماں بیٹا بھی کہتی ہو اور مزدوری بھی دیتی ہو۔ ارے کوئی بیٹا اپنی ماں سے مزدوری لیتا ہے؟ لے گا کوئی بیٹا لے گا؟ قربان جاؤ۔ اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گیا۔ وہ بڑھیا کہتی کہ بیٹا تم مکہ تو ضرور جا رہا ہے، اپنا نام بتاتا جا، اپنے باپ کا نام بتاتا جا، اگر کبھی میں زندگی میں مکہ آئی تو تجھ سے ضرور ملاقات کروں۔ یہ نوجوان نے کہا کہ اماں میرا ہی نام محمد ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاء اللہ، میرا ہی نام محمد ہے۔ تو بڑھیا کہتی بیٹا مذاق مت کرو۔ بولا میں مذاق نہیں کرتا، میرا ہی نام محمد ہے، میں ہی عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں ہی عبد المطلب کا پوتا ہوں، اور میں ہی اللہ کا آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ ہوں۔ وہ بڑھیا زار و قطار رونے لگی، اللہ اکبر کبیرہ، چہرے نبوت سے آنکھیں نہیں ہٹ رہی ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا پھر تو مکہ اکیلا نہیں جائے گا، تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی۔ سبحان اللہ بولا تھا، تیرے ساتھ میں بھی جاؤں گی۔ بیٹا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاؤ، مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ قربان جاؤ، یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، یہ سیرت ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو اتارو، اپنی زندگی میں نبی کے کردار کو اتارو، اپنی زندگی میں نبی کے اخلاق کو اتارو۔ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہر شے پہ ہے مسرت، یہ مرتبہ کسی نے پایا ہے تو بتاؤ، پایا ہے تو بتاؤ، یہ مرتبہ کسی نے پایا ہے تو بتاؤ، پایا ہے تو بتاؤ۔ جبریل مصطفیٰ کو، جبریل مصطفیٰ کو جھولا جھولا رہے ہیں، جھولا جھولا رہے ہیں۔ عشق نبی بسا کر جو شخص مر گیا ہے، جو شخص مر گیا ہے، عشق نبی بسا کر جو شخص مر گیا ہے، جو شخص مر گیا ہے، اس لاش کو فرشتے، اس لاش کو فرشتے کاندھا لگا رہے ہیں، کاندھا لگا رہے ہیں۔ ہر شے پہ ہے مسرت، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم بول دیں الحمدللہ۔
اس دنیا میں تشریف لائے، قربان جاؤ کیا بچہ تھا، ایسا بچہ نہ آج تک پیدا ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک ایسا بچہ پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ۔ نہ ایسا بچہ پیدا ہوا کبھی، نہ صبح قیامت تک ایسا بچہ پیدا ہوگا جیسا بچہ پیدا آمینہ کے گھر میں جناب محمد الرسول اللہ ہوا۔ اب بچے کا انداز کیا ہے، قربان جاؤ قسمت دیکھو، ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے شکم میں ہے، اور قربان جاؤ باپ ملک شام گیا ہے، تجارت کرنے گیا ہے، سفر سے واپسی ہے، بیچ میں طبیعت خراب ہوتی ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا کے اندر میں آنکھیں کھولی تو یتیم ہو کر پیدا ہو۔ اس لیے بتایا گیا کہ یتیم کا مقام، یتیم کو کبھی بھی چھوٹا نہ سمجھو، یتیم کو حقیر نظروں سے نہ دیکھو۔ قربان جاؤ آمینہ کا در یتیم، در آمینہ کا لال در یتیم تھا، لیکن قربان جاؤ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ساری دنیا کو روشن کر دی۔ اور یتیم کا بڑا مقام ہے۔ بتایا گیا کہ جو بچہ یتیم ہو جائے اس کے سر پہ کوئی اگر ہاتھ رکھ دے، ان کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آ جائیں اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اس ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس محلے میں یتیم بچے کی پرورش ہو رہا ہو، اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اس محلے کے اندر میں سب سے خوبصورت گھر وہی گھر ہے جس گھر میں یتیم بچے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں، قربان جائیے، اللہ کے نبی جب اپنے ماں کے شکم میں تھے، پانی بھرنے جاتی تھی دور، ابھی کا زمانہ تو نہیں تھا ٹویل ہمارے گھر میں ہے، کل ہمارے گھر میں ہے پانی نکال لو، وہ دور دور مکے کی عورتیں جاتی تھی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میرے شکم میں میرا بیٹا محمد جب تھا، جب میں پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو یہاں تو مٹی ہے، ہم لوگوں کے یہاں مٹی ہے، لیکن عرب ممالک میں کنکر ملیں گے، آپ کو مٹی بہت کم ملیں گے۔ کنکر جانے جگہ کنکر پتھر، اب راستہ چلیں گے تو کنکر ملیں گے، میدان ہے کنکر ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب سے میرا بیٹا میرے شکم میں آیا، جب میں پانی بھرنے جاتی تھی تو جس کنکر پہ پتھر پہ میرا قدم پڑتا تھا اللہ اس پتھر کو میرے قدم کے نیچے میں موم بنا دیتا تھا۔ سبحان اللہ بولا تھا۔ اور پانی کا کیا مقام تھا، قربان جائیے، یہ نبی کا معجزہ کہیے، قربان جائیے، کہ عورتیں پانی نکالنے جاتی تھی کنویں سے تو گہرا کنواں ہوتا تھا، کنواں گہرا ہوتا تھا، عورتیں رسی ڈول میں بالٹی میں ڈال کر پانی نکالتی تھی۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ ساری عورتیں اپنا اپنا پانی لے لیتی تھی، لیکن جب میری باری آتی تھی تو پانی خود بخود نیچے سے اوپر آ جاتا تھا، پانی خود بخود۔ بولیے، اچھا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اکیلے تقریر ہم نہیں کریں گے، میرے ساتھ آپ کو بھی تقریر کرنا ہوگا۔ تو لڑکا وہ شادی کر کے سسرال گیا، ساس پوچھی امی اچھی ہے، کچھ نہیں بولا، میری بیٹی اچھی ہے، کچھ نہیں بولا، باپ ٹھیک چھون، کچھ نہیں بولا، ساس سمجھی کہ یہ لڑکا بوکا ہے، سمدھینا فون کر کے سمدھین یہ کر بیٹا بوکا جی کی، بولے نہیں، وہ تو پھٹ بولی، بولے کہاں کچھ بولی، پوچھے جن کچھ نہیں بولی۔ لڑکا کھانا کھایا چلا گیا گھر، اس کی ماں بولی کہ تم نے میری ناک کٹوا دی، لیکن بولے تمہاری ساس کچھ پوچھی کچھ بولے کیوں نہیں؟ تو لڑکا بولا کہ اماں ہم کو نا شرم آ رہی تھی اسی لیے نہیں بولے۔ تو ماں بولی کہ بیٹا کچھ بول دیتے، ہاں بول دیتے یا نہ بول دیتے، نہ بول دیتے یا ہاں بول دیتے۔ بولا ٹھیک ہے، جب کی بار جو وہ نہیں بولی تھی۔ دوبارہ جب سسرال گیا تو جا کر جیسے ہی بیٹھا ہے، منہ ہاتھ دھو کر بیٹھا ہے، تو ساس پوچھی میں چھن کی ٹھیک؟ بولے ہاں۔ بول ہمار بیٹی سے کی ٹھیک نا؟ تب بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی، سوجی وہ تو گھبرا گئی، بولے کہنا کی بولی بیمار جی کی؟ بولے ہاں۔ ڈاکٹر کو دکھا لو نا؟
अच्छा ते हाथ धोला, हाँ खाना खेला ना। हम अकेले तकरीर नहीं करें, मेरे साथ आपको भी तकरीर करनी होगी इंशाअल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हजरत आमिना फरमाती हैं, कुर्बान जाओ नबी की सीरत क्या है, नबी की ज़िंदगी क्या है, नबी का बचपना क्या है, नबी की जवानी क्या है। और कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। ए नौजवानों, नबी की सीरत के जलसे में बैठे हो, नबी की ज़िंदगी को देखो। पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से किसी को मारा नहीं। किसी को, अरे बोलो ना, किसी को हम लोग ना जाने कितना लुढ़का दिए। बोलो बात सही कि गलत है? ना जाने कितनों को लुढ़का दिए, ना जाने कितनों को मार चुके। अल्लाह के नबी की 63 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी ने, उलमा फरमाते हैं कि किसी को यूं टच नहीं किया, नहीं मारे। 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? बोलो बोलो बोलो। 11 बीवियां थी। लेकिन कुर्बान जाओ किसी भी अज़वाज मुतहरा से कोई रिवायत नहीं मिलेगी आपको कि अल्लाह के नबी जब भी अपने घर के अंदर में, ये बारी थी बीवियों के यहाँ जाना चाहिए, सब बीवी एक जगह नहीं थी, सबका अलग अलग हुजरा है। वह अम्मा आयशा का हुजरा है, ये अम्मा सलमा का हुजरा है, ये हफ्सा का हुजरा है, और कुर्बान ये ज़ैनब का हुजरा है। सबका हुजरा अलग अलग, बारी बारी। 2 दिन अल्लाह के नबी एक बीवी के यहाँ रहते थे, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, सबका हिस्सा बराबर। अब उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब भी अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर में तशरीफ लाते थे, होठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तबस्सुम हुआ करता था। और कुर्बान जाओ कभी भी अल्लाह के नबी ने हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये काम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। कितनी बीवियां थी? बोलो मेरे बच्चों, कितनी बीवियां थी? 11। अब तुम लोग भी 11 के चक्कर मत पड़ना। ये नबी की सुन्नत, हम लोगों के लिए 4 हुक्म है। इतना हुक्म है बोलो। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, लेकिन हमारी माँ बहनें सुन रही हैं। खैरियत नहीं जी मौलवी गिरो। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं 4 का हुक्म तो जरूर है, लेकिन अगर कोई आदमी हलाल कमाई से अपनी बीवी की परवरिश नहीं कर सकता हो, बाल बच्चों की परवरिश ना कर सकता हो, तो बेहतर है कि वो निकाह ना करे। बेहतर है कि वो निकाह ना करे। अगर ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है हलाल रोजी कमा कर बच्चों को खिलाने की, बीवी को खिलाने की, तो बेहतर है कि उसको तकलीफ ना दो। एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह की इबादत करके पूरी जिंदगी को गुजार दो।